بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. ویئرز، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ویئرز، آج سے تقریباً 280 سال پہلے کا وقت جب دنیا کے تمام براعظم ایک ہی جزیرے یا سپر کانٹیننٹ پر مشتمل تھے، جسے پینجیا کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنیا. اس وقت حالات آج کی دنیا سے بہت مختلف تھے. موسم بھی بہت زیادہ شدت نہیں رکھتے تھے. سمندروں کی سطح آج کے سمندروں سے بہت زیادہ مختلف تھی. اس وقت زمین کی سطح پر چھوٹے چھوٹے اور تیز رفتار ڈائناسورز بھی پہلی بار نمودار ہوئے، جو رات میں باہر دیکھنے سے قاصر تھے. ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور 208 سال سے 146 ملین سال پہلے کا جراسک پیریڈ شروع ہوا. اس دوران پینجیا نے ٹوٹنا شروع کر دیا اور دو بڑے جزائر میں تقسیم ہو گیا. اس دور میں موسم پہلے کی طرح خوشگوار اور خشک ہی رہا، مگر موسم میں نمی کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی تھی. ابھی تک قطبین کی برف بھی نمودار نہ ہوئی تھی اور زمین دو جزیروں کے علاوہ صرف سمندری حصے پر مشتمل ایک سیارہ ہی دکھائی دیتی تھی. اس دور میں ڈائناسور کی مزید نئی نسلوں نے جنم لیا، جو سائز میں بہت زیادہ بڑے تھے، جنہوں نے کئی سال تک زمین پر راج کیا. اسی دوران ڈائناسور کی ایک ایسی نسل نے جنم لیا جسے پیٹریسورس کہا جاتا ہے، جو حیران کن طور پر زمینی ریپٹائل ہونے کے باوجود اڑ سکتی تھی. یہ تقریباً 35 سینٹی میٹر لمبی ہوا کرتی تھی. اس کی خوراک سمندری مچھلی اور دوسرے رینگنے والے جاندار ہوا کرتے تھے. بڑی سی جسامت، لمبی دم اور تیز ترین دانتوں کی وجہ سے ڈائناسور کی اس نسل نے آسمان پر خوب راج کیا. ڈائناسور کی ایک نسل سمندر میں بھی مگرمچھوں کی شکل میں نمودار ہوئی اور سمندروں میں راج کرنے لگی. یہ نسل سائز میں اتنی بڑی تھی کہ اپنے سے بڑے سائز کے ڈائناسور کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتی تھی. اس کا وزن 8 ٹن اور لمبائی 8 میٹر سے بھی زیادہ تھی. 1819 میں برطانیہ کے ولیم بینگلنڈ نے سب سے پہلے ڈائناسور کو دریافت کیا، اور پھر 1824 میں ایسے ڈائناسور کو دریافت کیا جو بہت بڑی جسامت رکھتے تھے اور گوشت خور جانور تھے. ان کی اونچائی 3 میٹر اور وزن 1000 سے 3000 کلوگرام تھا، جبکہ ان کی لمبائی 9 میٹر تھی، اور اپنی مضبوط ٹانگوں، پنجوں اور تیز ترین دانتوں کی وجہ سے یہ ڈائناسور بھی اپنے سے بڑے ڈائناسور کا شکار کرتے تھے. جبکہ حالیہ دریافت کے مطابق یہ انتہائی ذہانت کے بھی مالک تھے اور حکمت عملی بنا کر موقع کے حساب سے شکار کرتے تھے. اس نسل کا مقبول ترین کردار ٹیرکس نامی ڈائناسور ہے. یہ 40 فٹ لمبے تھے اور کھلے جنگلات کے علاوہ سمندری علاقوں کے قریب رہنا پسند کرتے تھے. یہ دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر سننے کی صلاحیت سے محروم تھے. اس طرح کے بہت سے گوشت خور ڈائناسورز کی اور دن بہت ساری نسلیں وجود رکھتی ہیں. جہاں تک ڈائناسور کی رنگت کا تعلق ہے، اس کا ٹھوس جواب کسی کے پاس موجود نہیں، کیونکہ جانوروں کی رنگت کا تعین مخصوص کیمیائی مادے سے ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، لہٰذا اس کی شناخت ممکن نہیں. لیکن آرکیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ ماحول کے مطابق ڈائناسور کی رنگت تبدیل ہوتی ہوگی، اور ڈائناسور کی جو نسلیں زیادہ زہریلی تھیں ان کی رنگت زیادہ چمکدار تھی. کچھ سائنٹسٹ کے مطابق ڈائناسور سبز رنگ پر مشتمل تھے. ویئرز، زمین پر رہنے والے سب سے لمبے ڈائناسورز میں سے سارپوڈز تھے. یہ جسامت میں 115 سے 130 فٹ لمبے تھے، جبکہ ان کا وزن 70 ٹن کے لگ بھگ تھا، جو چلتے ہوئے زمین کو ہلانے کے قابل تھے، تاہم یہ بہت آہستہ ہی چل پاتے تھے. ان کی گردن 46 فٹ لمبی ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی کل جسامت کا تقریباً آدھا حصہ، اور یہ پودوں کو کھایا کرتے تھے، جبکہ سمندر میں رہنے والی بلو ویلز کی جسامت میں ان ڈائناسور سے بڑی بھی تھی. اس کے علاوہ حال ہی میں چائنا میں دریافت ہونے والی ڈائناسور کی نسل کو مائکرو ریپٹائل کہا جاتا ہے. یہ سائز میں تقریباً کافی چھوٹے سائز کے تھے.
یہ گوشت خور اور مرغی کے سائز کے جتنے تھے، جبکہ ان کا زیادہ سے زیادہ وزن 3 کلوگرام تک ہوا کرتا تھا۔ 65 ملین سال پہلے کا دور یہ وہ وقت تھا جب آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے زمین پر موجود 2 براعظم ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے، اور آج کے موجودہ براعظم اپنی موجودہ شکل میں ٹوٹ کر وجود میں آئے۔ ان میں سمندری سطح آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی اور موسموں کی شدت اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ قطبین کے علاقوں میں درجہ حرارت بہت کم ہونے کی وجہ سے برف جمنا شروع ہو گئی، اور یوں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے اور گلیشیئر جو براعظم انٹارکٹیکا میں موجود ہیں وہ وجود میں آئے۔ اسی 65 ملین سال کے وقت میں آتش فشاں پھٹنے کے دوران زمین پر ایک عظیم قیامت رونما ہوئی، جس کے آگ کے گولوں نے زمین پر موجود ڈائناسورز کو صفحۂ ہستی سے مٹانا شروع کر دیا، لیکن سمندر کی گہرائی میں موجود آبی مخلوق اور مگرمچھ اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ ڈائناسور کے خاتمے سے متعلق 1980 میں ایک پیشین گوئی یہ بھی ہوئی کہ ایک بڑا شہاب ثاقب جو 4 سے 9 میل یعنی 6 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا، وہ 65 ملین سال پہلے زمین کی سطح سے ٹکرایا، جس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا۔ اسی کی بدولت بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ بھی ابل پڑے۔ سمندری طوفان، ہوائی طوفان، سونامی اور تیزابی بارشوں نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس دوران شدید دھول اور گرد نے بھی جنم لیا، جس نے کافی عرصے تک ماحول کو گھیرے رکھا، مگر سورج کی روشنی کی بدولت جب فضا صاف ہوئی تو درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران جو جاندار بدلتے موسم کی تبدیلی کو برداشت نہ کر سکے وہ اپنا وجود کھونے لگے۔ ڈائناسور کے فوسلز دنیا کے مختلف ممالک مثلاً امریکہ، چائنا، انڈیا، ارجنٹائن اور پاکستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ویئرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قدرت کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آتش فشاں کا پھٹنا، شہاب ثاقب کا ٹکرانا اور موسموں کی شدید تبدیلی کے زیر اثر ڈائناسورز جیسے خوفناک اور زہریلے جانوروں کو صفحۂ ہستی سے مٹانا تمام انسانی مخلوق کے لیے بہتر ثابت ہوا۔ ویئرز، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔